رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی اللہ رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ. جیتنے والوں کو اور ہارنے والوں کو دونوں کو مبارک ہو. یہ دونوں کے چہرے میں مسکراہٹ ہے. اور ہم مذہبی گفتگو کرتے ہیں تو میرا بولنا یہ ہے کہ بھئی اس میں ہار جیت تو ہوتا ہی نہیں ہے. جو ہارتا ہے اس کے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے. علم میں اضافہ ہوتا تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں بھی جیت کے جا رہا ہوں. یعنی آج ایک ایسا موضوع ہے جو سن کے آپ سب لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ. وہ موضوع یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی قرآن میں اور تورات میں ہم کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو دونوں تینوں عیسائی اور یہ اور ہم لوگ میں خود بچپن سے ابھی تک ہم کا صیغہ جو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ عزت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو ایک کرسچن پریچنگ ایسوسیشن کا پریچنگ یا پرنٹنگ کچھ ایسوسیشن کا چیئرمین تھا صادق بھٹی. وہ میرے کو ایک کتاب لا کے دیا. کسی نے لکھا تھا کہ وہ مسلمان سے کرسچن بن کے بولا اللہ ایک ہے پھر ہم کیوں بولا ہے. ہم میں نے جمع ایک سے زیادہ. تو میں اس کو اسٹڈی کیا اور کاغذ کے اوپر میں آئی بھی لکھا اور وی بھی لکھا اور نیچے میں خالی آیت نمبر لکھتے گئے اور صفحہ نمبر کہ بعد میں اسٹڈی کریں گے. لیکن پورا قرآن شریف تو نے صرف 20 صفحہ پڑھا تو بہت لمبا لسٹ ہو گیا. میں نے بولا اگر اس کو پورا کریں گے تو یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا. ایک قرآن ابھی ہے وہ تو 2 قرآن کے جتنا تحقیق کرنا ہوگا. تو پھر میں نے بولا جو کچھ دیکھ لیا اس کو دوبارہ دیکھ لیں کہ کوئی رخ ملے. تو سب سے پہلا رخ جو ملا وہ سورہ بقرہ کا 125 نمبر آیا تھا. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام جب کعبہ کا صحیح کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 125 نمبر سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آرڈر دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کا صفائی کرو. اب آرڈر دینے میں ہم ہیں اور صفائی کرنے میں میرا گھر ہو گیا ایک ہی لائن میں. تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ مطلب ہے. ایسے ہی ہوائی فائرنگ نہیں ہے کہ وہ اللہ عزت کے لیے استعمال کیا ہے کہ یہاں کوئی مقصد ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارا آیت دیکھا جو آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا. ایک آیت ہے کہ ہم سورہ مریم کا 64 نمبر آیت ہے کہ ہم نازل نہیں ہوتے مگر اللہ کی مرضی سے، اللہ کے کمانڈ سے. اور 37 نمبر ہے سورہ صافات، اس کا آیت نمبر 164 سے 66 تک ہے کہ ہم صف میں کھڑے ہیں، ہم سب کے ذمہ کام ہے اور ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی سوا ہو گیا نا. اچھا یونس علیہ السلام کا سنے ہوں کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. تو ادھر میں قرآن شریف میں آتا ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس لیے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا، تسبیح کرتا تھا. تو یہ بھی اللہ کے سوا کوئی اور ہم ہو گیا. اچھا اب قیامت کے دن قرآن میں آتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن متقی لوگوں کو جو پرہیزگار وغیرہ تھے ان کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. تو یہ بھی کوئی اور ہو گیا. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں تو تھوڑا سا دیکھیں گے. تو ہاں سورہ توحا میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا ملاقات ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے جب مخاطب ہوتا ہے تو بولتا ہے میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے ذکر کے لیے صلات قائم کرو. تو وہاں پر یہ اللہ خود بول رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا قرآن میں بے شمار دفعہ آیا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کی میں نے واحد وہ ہے ہم نہیں آیا. ہم میں نے جمع کہ کوئی نہیں سوا اللہ کے سوا. تو کبھی ہم نہیں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ شرک کرو گے تو جہنم جاؤ گے.
اور خود ہم بولے تم یعنی جمع آپ لوگ اللہ ہیں تو ہم کو تو پٹائی ہو جائے گا، تو اللہ خود کیوں ایسا بولے گا؟ اسی طریقے سے تورات میں بھی آتا ہے کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام سے پہلے کا ذکر آ رہا ہے پہلے باب میں، یہ پیدائش ہے، اس کے آخری دن کے تخلیق میں آ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہ ہم سے بھی مراد کرسچن لوگ یہودی لوگ بھی اللہ ہی لیتے تھے، لیکن تیسرے باب میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام پھل کھا لیتے جو منع تھا ان کو، تو وہ ہم لوگ بول رہے کہ یہ اب ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا، ہم میں سے ایک کے مانند ہو گیا، اس کے میں ایک سے زیادہ ہو گیا۔ تو ہم میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے اللہ ایک ہے، اللہ اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم جہاں بھی وہاں اللہ کے کارندے اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مرنے کے ٹائم میں ہم سب کا خیال ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلے گئے، جاتا ہے اللہ کے پاس، اس سے کوئی شک نہیں ہے، لیکن سورہ مریم میں 80 نمبر آیت ہے شاید، تو اس میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد تم ہمارے پاس اکیلے آتے ہو، اور پھر 95 نمبر آیت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس اکیلے جاؤ گے۔ اچھا، ایک بہت خوبصورت مثال اور ہے کہ خضر علیہ السلام کا نام سنے ہو نا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں، کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، پھر تم لوگوں کی عمر کا ایک نوجوان تھا، اس کو مار دیتے جان سے۔ ایسے ہی بول رہا ہوں، تم لوگ کے جیسا نوجوان نہیں تھے، پتہ نہیں کیا عمر تھا۔ اور تیسرا مثال ہے اس میں کہ ایک دیوار گر رہا تھا، اس کو کھڑا کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام بعد میں بتا رہے ہیں، وضاحت دے رہے ہیں کہ کیوں ایسا کیا۔ تو کشتی کا بول رہے کہ اس میں نے سوراخ کیا، ایک ساتھ ہے یہ ساری باتیں، کشتی میں نے سوراخ کیا، اس بچے کو ہم لوگوں نے مارا، اور وہ دیوار اس لیے کھڑا کیا کہ اس کے نیچے کچھ یتیموں کے لیے مال تھا، اور رب نے چاہا کہ جب وہ بچے بڑے ہو جائے تو ان کو پیسہ یہ ملے، مال دولت ملے۔ تو ادھر میں رب کا لفظ آ گیا کہ رب نے چاہا، اور مارنے میں ہم نے آ گیا، اور سوراخ کرنے میں صرف میں آیا، کیونکہ سوراخ کرنے کا ایک چھوٹا علم تھا جو موبائل سے ابھی بھی پتہ چل سکتا ہے انسانوں کو بھی، کہ بھئی وہ کشتی آ رہا ہے تو آپ ادھر سے خبر کر دیے، تو یہ علم ان کو ملا تھا، تو وہ کر دیے، میں نے سوراخ کیا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن شریف کو پڑھیں، تو اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیں، اس سے بہت سارا معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس سے کسی کے دل برا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک عام بات ہے، یہ کسی بھی موجودہ عالم کا تو قصور نہیں ہے، یہ خیال تورات کے ٹائم سے چلتے ہوئے آ رہا تھا، اور ابھی بھی ادھر میں آ گیا۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریے کہ آج کرکٹ کھیلنے کے بعد آپ لوگوں کو بھی ایک بہت اچھا نقطہ ملا، اور اس نقطے کے ساتھ آپ کے تالیوں کے ساتھ ہجرت اور ہاں ضرور ایسا بیان تو صحیح لگا نا۔